بسم اللہ الرحمن الرحیم ورقۃ بن نوفل ورقۃ بن نوفل بن اسد وهو احد من آمن بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعث وكان يذكر الله في سره في الجاهلية ويسبحه وهو الذي يقول لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد لا تعبدن إلها غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد سبحان لا تعبدن إلها غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له وقبلنا سبح الجودي والجمد مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن ينابي ملكه أحد لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤتي المال والولد ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإنس والجن فيما بينهم برود أين الملوك التي كانت لعزمتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا ورقة بن نوفل بن اسد ورقہ بن نوفل بن اسد وهو احد من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر کے آئے ان میں سے ایک ہے۔ وہو احد من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعث، بعثت سے قبل جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے ان میں سے ایک ہے۔ وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي شِعْرِهِ، ذکر یذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنا، فی الجاہلیت، اور یہ وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي شِعْرِهِ، اور یہ اپنی شاعری میں اپنے اشعار میں اللہ کا ذکر جمیل کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں اپنے اشعار کے اندر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وَيُسَبِّحُهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ، اور یہی ہے ورقہ بن نوفل جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں لَقَدْ نَصَحْتُ لِأَقْوَامٍ وَقُلْتُ لَهُمْ أَنَا النَّذِيرُ فَلَا يَغْرُرْكُمْ أَحَدٌ۔ نصحہ ینصح، یہ فتح یفتح سے ہے، جس کا معنی آتا ہے وعد و نصیحت کرنا، اقوام قوم کی جمع، وقلت لهم قال یقول کہنا، یہ نصرہ ینصر سے ہے، قلتو اصل میں تھا قبلتو، تو واؤ کا کیونکہ جو معطل میں بابی ہوتا ہے اس کو فعولہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور جو یائی ہوتا ہے اس کو فعیلہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔
تو قلت اصل میں تھا قبلت، تو واو حرف ضعیف حرکت ضمت قوی ہے، اس نے واو کا حرکت ما قبل کے حرکت کو زائل کر کے ما قبل کو دے دیا، پھر واو لام میں التقاء ساکنین ہو گیا، اس لیے واو کو حذف کر دیا، قلت ہو گیا۔ النذیر، نذیر کی جمع نذر، یہ نذیر جو ہے مصدر غیر قیاسی ہے، یہ منذر کے معنی میں ہے۔ فلا یغررکم احد، غرہ یغرو کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا۔ فلا یغررکم نہیں غائب کسے گا، فلا یغررکم احد۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، لقد نصحت لاقوام وقلت لهم انا النذیر فلا یغررکم احد۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں بخدا میں نے اپنی قوم کو خوب واض و نصیحت کی، بے شک میں نے اپنی قوم کو خوب واض و نصیحت کی، وقلت لهم اور اپنی قوم سے مزید یہ کہا انا النذیر فلا یغررکم احد، میں علی الاعلان تم کو ڈرانے والا ہوں، تو تم کو کوئی ایک فلا یغررکم احد، تو تم کو کوئی ایک دھوکے میں نہ ڈال دے، مکر و فریب میں تم کو نہ ڈال دے، کسی کے دھوکے میں تم نہ آ جاؤ۔ تو اس میں محاسن بلاغت دیکھیں تو لقد نصحت لاقوام، لقد نصحت جو ہے یہ جواب قسم ہے، واللہ لقد سے پہلے واللہ محذوف ہے، تو محاسن بلاغت میں سے اس میں ایجاز حذف ہے۔ ایجاز حذف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کلام میں سے ایک کلمہ حذف کر دینا، جملہ حذف کر دینا، یا جملے سے زائد کو حذف کر دینا، لیکن اس کلام میں ایک ایسا قرینہ موجود ہو جو قرینہ محذوف پر دلالت کر رہا ہو، یعنی جو کلمہ اگر اس کلام میں حذف ہے تو قرینہ موجود ہو جو قرینہ اس کلمے کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہو، یا جملے کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہو وہ قرینہ، یا جملے سے جو زائد ہو اس کے حذف ہونے پر دلالت کر اس عبارت میں ایسا قرینہ موجود ہو۔ اور محاسن بلاغت دیکھیں اس میں النذیر، اس میں مجاز مرسل ہے، کیونکہ نذیر مصدر غیر قیاسی ہے اور یہ منذر کے معنی میں، تو گویا مصدر بول کر کے اس میں فاعل اس میں مراد لیا ہے، اور یہ مجاز مرسل ہے، لازم بول کر کے ملزوم مراد لینا، سبب بول کر کے مسبب مراد لینا، مصدر بول کر کے اس میں فاعل مراد لینا، حال بول کر کے محل مراد لینا، اور مزید جو ہے آپ دروس البلاغہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو ہیں علاقے ہیں۔ تو اس میں مجاز مرسل ہے، نذیر مصدر غیر قیاسی بول کر کے یہ جو ہے اس میں فاعل مراد لیا منذر۔ فلا یغرکم احد فلقد نصحت لاقوام وقلت لهم انا النذیر فلا یغرکم احد۔ لقد نصحت لاقوام، بے شک میں نے اپنی قوم کو خوب وعظ و نصیحت کی، وقلت لهم اور اپنی قوم سے کہا، انا النذیر میں علی الاعلان تم کو آگاہ کرنے والا ہوں، فلا یغرکم احد تو تم کو کوئی ایک دھوکے میں مکر و فریب میں نہ ڈال دے۔ یقول ورقۃ بن نوفل فی ھذا البیت قسما باللہ تعالی لقد وعظت قومی وعظا کثیرا قائلا لهم بأننی انبہکم اما تستغرقون فی الامور
اما تعملون ومما ان يلقي احدكم في الخداعة والمكر لا تعبدن الها غیر خالقکم فان دعوکم فقولوا بیننا حدد. عبد یعبدو عبادت کرنا، الہن یہ موصوف ہے، غیرہ جو مضاف، خالقکم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ صفت ہے الہ کی، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر لا تعبدن کا یہ مفعول ہے. فَإِن دعوکم، دعا دو پکارنا، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کفار کی طرف. حدثن کے معنی آتے ہیں ممنوع، منع. تو اب ترجمہ دیکھیں، فقولوا، قال یقول سے کہنا. قل اصل میں اقبل تھا، تو اس میں واو اور فتح حرکت ضمت قوی، اس نے واو کا حرکت ما قبل قاف کو دے دیا، پھر واو لام میں التقاء ساکنین ہو گئے، اس لیے واو کو حذف کر دیا، اور حمزہ وصل مکسور کی جو ضرورت نہیں رہی ابتداء بالسکون علت نہ ہونے کی وجہ سے. لا تعبدن الہا غیر خالقکم، تم اپنے خالق کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز مت کرو. لا تعبدن، ہرگز عبادت نہ کرو، ہرگز پرستش نہ کرو، الہا غیر خالق، اپنے خالق و مالک کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو، یعنی اپنے ہی معبود کی عبادت کرو. فَإِن دَعُوكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا حَدَدٌ، اور اگر کفار مکہ تم کو دعوت دیں اپنے مذہب کی طرف، فَإِن دَعُوكُمْ، اگر تم کو بلائیں اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، فَقُولُوا، تو تم ان سے کہہ دو بَيْنَنَا حَدَدٌ، ہمارے درمیان عبادت غیر اللہ ممنوع ہے. فقولو، تو تم کہو بیننا حدد، ہمارے درمیان ممنوع ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت ممنوع ہے. حدد کے معنی ممنوع. تو ترجمہ دوسری مرتبہ اور دیکھ رہے ہیں، لا تعبدن الہا غیر خالقکم فإن دعوکم فقولوا بیننا حدد. لا تعبدن الہا غیر خالقکم، اپنے خالق و مالک کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت ہرگز مت کرو. فَإِن دَعُوكُمْ، اور اگر وہ تم کو بلائیں اپنے معبود کی طرف، اپنے معبود کی پرستش کی طرف، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو بَيْنَنَا حَدَدٌ، ہمارے درمیان دوسرے معبود کی عبادت ممنوع ہے. اَيْ اُعْبُدُوا ذَلِكَ الْإِلَٰهَ الذي قد خلقكم، أي لا تعبدوا أحدا إلا الله، لا تعبدوا أحدا إلا الله. لا تعبدن إلها غير خالقكم، لا يحل لكم أن تعبدوا غير عبادة الله تعالى، لا يحل لكم أن تعبدوا عبادة غير الله تعالى. حتى
یدعوکم الکفار الی دینہم ومعبودہم فیجب علیکم ان تقولوا لهم ان هذا الامر فی دیننا ممنوع، ای ان عبادت غیر اللہ فی دیننا ممنوع۔ سبحان ذی العرش سبحانا یدوم له وقبلنا سبح الجودی والجمود۔ اس میں محاسن بلاغت دیکھیں، سبحانہ سے پہلے نسبحو فعل محذوف ہے اور مصدر کو فعل کے قائم مقام لگا دیا گیا، فعل کے قائم مقام کر دیا گیا۔ تو سبح یسبح پاکی بیان کرنا، تو اس میں ایجاز حذف ہے، اس لیے کہ کلمہ نسبح محذوف ہے۔ یدوم دام یدوم ہمیشہ رہنا، نصر ینصر سے اصل میں تھا یدوم تھا، دام یدوم یدوم اصل میں یدوم ینصر کے وزن پر، یہ اس میں واو حرف ضعیف حرکت ضمت قوی، اس لیے واو کا حرکت ما قبل صحیح ساکن کو دے دی یدوم۔ وقبلنا سبح الجودی والجبد، اور اس میں جناس اشتقاق ہے۔ محاسن بلاغت دیکھیں تو محاسن بلاغت اس میں یہ ہے کہ ایجاز حذف ہے اور جناس اشتقاق ہے۔ ایجاز حذف اس لیے کہ کلمہ نسبی محذوف ہے، اور سبحانہ سبحہ ان دونوں میں جناس اشتقاق ہے، چونکہ ان دونوں کا مادہ کیا ہے؟ مادہ اشتقاق ایک ہے۔ سبحان ذی العرش، ہم عرش والے کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس عرش والے کی پاکی بیان کرتے یدوم لہو جس کے لیے دوام ہے، جس کے لیے ہمیشگی ہے۔ ہم اس عرش والے کی پاکی بیان کرتے ہیں جس کے لیے ہمیشگی ہے۔ وقبلنا، اور ہم سے پہلے پہاڑ جودی اور جمود نے بھی اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ تو جودی جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، جزیرے میں ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر یعنی استوت علیہ سفینۃ نوح علیہ السلام بعد طوفان، یہ وہی کشتی ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی طوفان کے بعد، جسے قرآن پاک میں آیا استوت علی الجودی کی۔ جمد جیسے عنق، یہ بھی پہاڑ کا نام ہے، یہ بنی نصر کے پہاڑ کا نام ہے جو نجد کے اندر پایا جاتا ہے۔ سبحان ذی العرش سبحانا یدوم لہو، ہم عرش والے کی پاکی بیان کرتے ہیں جس کے لیے ہمیشگی ہے، اور ہم سے وقبلنا، اور ہم سے پہلے پہاڑ جودی اور جمود نے بھی اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ اب اس کا عربی ترجمہ دیکھیں، نسبح اللہ سبحانا لا فناء لہ، نسبح اللہ تعالی سبحانا لا فناء لہ، وهذا التسبيح ليس بمختص بنا بل يسبح جبل جودي وجمد قبل مجيئنا في هذا العالم، بل سبح الله جبل
جودي وجمد قبل مجيئنا في هذا العالم. مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن ينابي ملکہ احد. سخرہ یسخرو کے معنی آتے ہیں تابع ہونا، فرما برداری کرنا. اور کلو ما تحت السماء، کل جو ہے مضاف، ما جو ہے موصولہ ہے، تحت السماء یہ ظرف مستقر سے مل کر کے اس کا صلہ ہے ما کا. تو ما موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہوا کل کا. کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا مؤخر، اس کی خبر جو ہے مسخر ہے، اور لہو جو ظرف لغو مسخر کا. اصل عبارتی کلو ما تحت السماء مسخر لہو. انبغی ینبغی باب انفعال سے مناسب ہونا. نابا ینابی باب مفاعلت سے مقابلہ کرنا. اور ینابیہ کا جو فاعل احد ہے اور ملکہ مفعول ہے. مسخر کل ما تحت السماء لہو، یعنی ہر وہ شے، کل ما تحت السماء، ہر وہ شے جو زیر آسماں ہے، ہر وہ شے جو زیر آسماں ہے، لہو مسخر، اسی کی تابع فرمان ہے، اسی کی اطاعت گزار ہے. کل ما تحت السماء، ہر وہ شے جو زیر آسمان ہے، مسخر لہو، اسی کے تابع ہے. لا ينبغي ان ينابي ملک احد، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ کوئی ایک اس کی بادشاہی کا مقابلہ کرے. ملک مانا بادشاہی. لا ينبغي مناسب نہیں، ان ينابي احد، کوئی احد، کوئی ایک معارضہ کرے، مقابلہ کرے، ملک اس کی بادشاہی سے. تو دنیا کے اندر کوئی اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب عربی ترجمہ دیکھیں، مسخر کل ما تحت السماء ای ما ترى من کل شيء في هذا العالم، ما ترى من كل شيء في هذا العالم مطیع للہ تعالی. ای کل شیء فی هذا العالم یطیع اللہ تعالی. لا ينبغي ان ينابي ملک احد، لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد من الأحاد أن يعارض ملک اللہ تعالی. أي لا يحل لأحد أن يقابل سلطنت اللہ تعالی، ملک اللہ تعالی. لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد. لا شیء مما ترى تبقى، مما ترى یہ لا شیء کی جو خبر ہے ظرف مستقر سے مل کر کے ما ترى، تو ما ترى جو ہے ما اس میں موصول ہے، اور ترى جو ہے اس کا صلہ ہے. اور جو صلہ ہوتا ہے اس صلے میں سے عائد کا لوٹنا ضروری ہوتا ہے. تو تراہو کا جو ہا ضمیر ہے وہ عائد ہے ما کی طرف، اور وہ ہا ضمیر جو ہے ذوالحال ہے، اور طبقہ بشاست ہو، یہ جملہ اس سے حال ہے. مشاست کے معنی آتے ہیں تر و تازگی، رونق.
اور اودا یودی ہلاک ہونا۔ تو محاسن بلاغت دیکھیں، اس شعر میں صنعت تلمیح، صنعت تلمیح، صنعت تلمیح وہ اس طور پر ہے کہ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس آیت کریمہ۔ صنعت تلمیح کس کو بولتے ہیں؟ کہ کلام سے اشارہ ہوتا ہو آیت قرآنی کی طرف یا حدیث نبوی کی طرف یا کسی مشہور قصے کی طرف۔ تو اس سے اشارہ ہو رہا ہے ابقل الہ سے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدي المال والولد، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، تو جو چیز تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی رونق تر و تازگی باقی رہے گی، یعنی ہر چیز کو فنا ہونا۔ گویا کل من علیہ فان کا یہ ترجمہ ہے۔ یبقى الہ، رب کی ذات باقی رہے گی، ویؤدی المال والولد، مال و اولاد بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو یبقى باقی رہنا، اور یبقى طبقہ میں محاسن بلاغت دیکھیں، اس میں جناس اشتقاق ہے۔ اودا یودی ہلاک ہونا، بقا یبقى باقی رہنا، تو اس میں ہے طباق ایجاب۔ محاسن بلاغت میں سے اس میں طباق ایجاب ہے۔ طباق ایجاب کس کو بولتے ہیں؟ دو غیر متضاد لفظوں کو، دو زمین آسمان، کالا گورا، تو یہاں پہ باقی رہنا فنا ہونا، اس میں طباق ایجاب ہے، طباق ایجاب۔ تو اس میں صنعت تلمیح ہے، محاسن بلاغت میں صنعت تلمیح ہے، اور جناس اشتقاق ہے، اور طباق ایجاب ہے۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، تو جو تم ماترا جو تم دیکھ رہے اس میں سے کوئی شے ایسے نہیں جس کی رونق تر و تازگی باقی رہے۔ رب کی ذات جب بقر اللہ، رب کی ذات باقی رہے گی، ویؤدی المال والولد، مال و اولاد بھی، اودا یؤدی باب فعال سے، مال و اولاد بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ولا سلیمان اذ تجری الریاح به والانس والجن فیما بینہم برود، اس میں ایجاد حذف، محاسن بلاغت دیکھیں ایجاد حذف ہے اس میں، یعنی اصل میں خلدہ یہاں پر محذوف ہے، خلدہ۔ ولا سلیمان اذ تجری الریاح به والانس والجن فیما بینہم برد، برد یہ برید کی جمع جس کے معنی آتے ہیں قاصد، یعنی ولا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ ہمیش نہ رہے، جبکہ ہوائیں ان کو لے کر کے چلتی تھی۔ والانس والجن فیما بینہم برد، اور جن و انس کے مابین قاصد چلتے تھے، یعنی ان کے جن و انسان کے آپس میں بڑے تعلقات تھے، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو یہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ ولا سلیمان اذ تجری الریاح به والانس والجن فیما بینہم برود، ای من الحقیقت ان سلیمان علیہ السلام ما خلد فی هذا العالم حتی
تجری به حتى تذهب به هذه الرياح من مكان إلى مكان آخر، أي حتى تنتقل به، حتى تنتقل به هذه الرياح من مكان إلى مكان آخر. برغم ذلك ما بقى في هذا العالم. والإنس والجن فيما بينهم برد. وكذلك كانت تجري برد بين الإنس والجن، أي كانت الروابط بينهم مؤكدة. أين الملوك التي كانت لعزمتها من كل أوب إليها وافد يفد. ملوک ملک کی جمع بادشاہ، لعظمت یعنی عزت و جلال. اوب کے معنی آتے ہیں جہد، طریقہ، اور وفد یفد لشکر کانا. محاسن بلاغت دیکھیں، وافد یفد، اس میں جناس اشتقاق ہے، اس لیے کہ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے. این الملوک التی کانت لعظمتی، اوب کے معنی جہد، اور یہ من کل متعلق ہے یفدو سے، یعنی کہاں ہیں وہ بادشاہ، کہاں ہیں وہ سلاطین. این الملوک، کہاں ہیں وہ سلاطین، التی کانت لعظمتی، جن کی عزت و سرخروئی کی وجہ سے من کل اوب الیہ وافد یفد، ہر چہار جانب سے لشکر جن کی بارگاہ میں آتے تھے. کہاں ہیں وہ سلاطین، وہ بادشاہ کہ جن کی سرخروئی کی وجہ سے ہر چہار جانب سے لشکر جن کی بارگاہ میں آتے تھے. ان کی عزتوں کا عالم یہ تھا، سرخروئی کا عالم یہ تھا. اس کے باوجود بھی وہ بڑے بڑے اپنے وقت کے شہنشاہ، اپنے وقت کے بادشاہ بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے. اس نے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو اردو میں ترجمہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اس کو عربی میں ہی سن لیں. أين تلك الملوك التي كانت لعزتها كانت تحضر وفود متشتتة إليها للحصول على الأموال النفيسة، أي أين الملوك التي، أين الملوك، أين السلاطين، أين الملوك التي إلى حضرتهم كانت تحضر وفود متشتتة من كل ناحية للحصول على الأموال النفيسة.
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من وردی یومن کما وردو. اس میں محاسن بلاغت دیکھیں، محاسن بلاغت اس میں اجاز حذف ہے، اس لیے کہ حوض سے پہلے موت محذوف ہے، اور اس میں تشبیہ بلیغ ہے، یعنی الموت حوض، موت حوض ہے، یعنی موت حوض کی طرح ہے. تشبیہ بلیغ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ادات تشبیہ محذوف ہو اور وجہ شبی محذوف ہو. ایسے بولتے ہیں انت اسد، تو شیر ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے. اس میں جناس اشتقاق بھی ہے، یعنی مورود، ورد، وردو، ان تینوں کے درمیان جناس اشتقاق، یعنی وردو مورود، جناس اشتقاق، اس لیے کہ ان کا مادہ اشتقاق ایک ہے. اور اس میں رد العجز علی الصدر بھی ہے. رد العجز محاسن بلاغت میں سے اس میں تین چیزیں ہوئی، تشبیہ بلیغ اور جناس اشتقاق اور رد العجز علی الصدر. رد العجز علی الصدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات کو بتلایا جا چکا ہے، بارہا بتلایا جا چکا ہے دیوان متنبی میں، اور آپ سن لیں مرات النظیر. ممکن ہے کہ ذہن میں آپ حضرات کے تعریف نہ رہی ہو. جو لفظ مصرع ثانی کے اخیر میں ہو وہی مصرع اول کے شروع میں ہو، بیچ میں ہو، مصرع اول کے اخیر میں ہو یا مصرع ثانی کے شروع میں ہو. مصرع ثانی کے بیچ میں ہو تو رد العجز علی الصدر نہیں ہوگا. یعنی جو لفظ مصرع ثانی کے اخیر میں وہی لفظ یا متجانسین میں سے مشتقین میں سے، متجانسین میں سے مشتقین میں سے وہی لفظ مصرع اول کے شروع میں ہو، بیچ میں، اخیر میں ہو، مصرع ثانی کے شروع میں ہو. اب ترجمہ سنیں. اور اس میں صنعت تلمی بھی ہے، تو تشبیہ بلیغ بھی ہے، جناس اشتقاق بھی ہے، رد العجز علی الصدر بھی ہے، اور صنعت تلمی اس لیے کہ اشارہ ہے آیت کریمہ کی طرف. صنعت تلمی یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی طرف اشارہ ہے. تو حوض ہنالک مورود بلا کذب، موت ایک ایسا حوض ہے جس پر یقیناً ہر ایک کو اترنا ہے. موت ایک ایسا حوض ہے جس پر یقیناً ہر ایک کو اترنا ہے. لا بد من وردی، تو اس حوض پر اترنا ضروری ہے کسی نہ کسی دن. کما وردو، جیسے کہ ہم سے قبل بہت سے لوگ اس میں اتر رہے ہیں اور قیامت تک اتریں گے. وردہ یرد کو معنی اترنا. کنایا ہے موت سے. تو حوض ہنالک مورود بلا کذب، ای لا مریۃ فیہ ان الموت کالحوض الذی فیہ یرد احد یوما کما ورد الناس من قبل. تو یہ 8 اشعار جو ہو گئے، تو ان 8 اشعار کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کو حفظ میں جو ہے آپ یاد کریں، اس لیے کہ فائدہ زیادہ تر اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ان اشعار کو حفظ میں یاد کریں اور اس میں جو مفردات ہیں ان کو بھی یاد کریں. اپنی کاپیوں میں مفردات لکھیں، جو مفردات ہیں ان کی جمع دیکھیں، جو جمع ان کے مفرد دیکھیں، ان کے واحد دیکھیں، اور محاسن بلاغت کو مد نظر رکھیں، اور صرف و نحو کو بھی مطالعے میں رکھیں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کل کو جو ہے خبیب بن عدی کا جو یہ اشعار ہیں 7 اشعار یہ پڑھے جائیں گے. ان کی عبارت آپ دیکھیں. تو یہ ان اشعار کی جو عبارت کل کو دیکھیں اور کل کو یہی سبق پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. شکریہ.